میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ بیوی: میں اپنے بال کٹوا لوں؟ شوہر: کٹوا لو۔ بیوی: اتنی مشکل سے تو لمبے کیے تھے۔ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: آج کل چھوٹے بال فیشن میں ہیں۔ شوہر: تو کٹوا لو۔ بیوی: لیکن لمبے بال تو آپ کو بہت پسند ہیں۔ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: میری سہیلی کہتی ہے میرے چہرے پر چھوٹے بال بہت اچھے لگیں گے۔ شوہر: تو کٹوا لو۔ بیوی: لیکن چھوٹے بالوں کی چوٹی نہیں بنتی۔ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: سوچ رہی ہوں تجربہ کر کے دیکھ ہی لوں۔ شوہر: تو پھر کٹوا لو۔ بیوی: لیکن اگر خراب ہو گئے تو؟ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: اچھے نہ لگے تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: ویسے چھوٹے بال سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ شوہر: تو پھر کٹوا لو۔ بیوی: ڈر لگتا ہے کہیں برے نہ لگیں۔ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: اچھا میں نے اب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ میں کٹوا لیتی ہوں۔ شوہر: تو پھر کٹوا لو۔ بیوی: تو پھر کب چلیں؟ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: میں امی کی طرف جانے کی بات کر رہی ہوں۔ شوہر: تو پھر کٹوا لو۔ بیوی: آپ کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کا دھیان میری باتوں کی طرف نہیں ہے۔ شوہر: تو پھر نہ کٹواؤ۔ بیوی: آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شوہر: تو پھر کٹوا لو۔ اب یہ شوہر بیچارہ پاگل خانے میں بیٹھا سارا دن یہی بولتا رہتا ہے، تو پھر کٹوا لو، تو پھر نہ کٹواؤ، تو پھر کٹوا لو، تو پھر نہ کٹواؤ۔ پاکستانی انٹرویور: آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں جس میں 500 اینٹیں ہیں۔ آپ نے ایک اینٹ نیچے پھینک دی، باقی کتنی بچی؟ امیدوار: 499۔ انٹرویور: بالکل ٹھیک۔ ہاتھی کو 3 اسٹیپ میں فریج میں کیسے رکھیں گے؟ امیدوار: فریج کھولا، ہاتھی رکھا، فریج بند۔ انٹرویور: بالکل ٹھیک۔ ہرن کو 4 اسٹیپ میں فریج میں کیسے رکھیں گے؟ امیدوار: فریج کھولا، ہاتھی نکالا، ہرن رکھا، فریج بند۔ انٹرویور: ٹھیک ہے۔ شیر کی سالگرہ ہے، سب جانور آئے ہیں سوائے ایک جانور کے، وہ کون سا جانور ہے؟ امیدوار: ہرن، کیونکہ وہ فریج میں ہے۔ انٹرویور: بالکل ٹھیک۔ ایک بوڑھی عورت نے ایک جھیل پار کرنی ہے جس پہ مگرمچھ رہتے ہیں، بتاؤ کیسے پار کرے گی؟ امیدوار: بے فکر ہو کر لے گی، کیونکہ سارے مگرمچھ شیر کی سالگرہ میں گئے ہوئے ہیں۔ انٹرویور: ہاں مگر جھیل پار کرتے ہوئے بوڑھی عورت پھر بھی مر گئی، بتائیں کیوں؟ امیدوار: میرا خیال ہے وہ ڈوب گئی ہوگی جھیل میں۔ انٹرویور: جی نہیں، اس کے سر پر اوپر سے وہ اینٹ آ گری تھی جو آپ نے ہوائی جہاز سے نیچے پھینکی تھی۔ آپ اس نوکری کے اہل نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ٹیچر ببلی سے: خالی جگہ پر کرو۔ 900 چوہے کھا کر بلی ڈیش چلی۔ ببلی: 900 چوہے کھا کر بلی ہولی ہولی چلی۔ ٹیچر: کیا بدتمیزی ہے، ٹھیک سے پر کرو۔ ببلی: ٹیچر میں نے تو آپ کا لحاظ کیا ہے، ورنہ 900 چوہے کھا کر تو بلی ہل بھی نہیں سکتی، میں نے تو پھر بھی ہولی ہولی چلا دی۔ لڑکی سردار سے: تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ سردار: 4 کھا سکتا ہوں۔ لڑکی: غلط، تم صرف 1 سیب کھا سکتے ہو، کیونکہ جب تم دوسرا سیب کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خالی نہیں ہوگا۔ سردار: واہ یار، کمال کر دیا، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا۔ سردار اپنے دوست سے: تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ دوست: 6 سیب کھا سکتا ہوں۔ سردار: او جا یار، اگر تو 4 بولتا تو بڑا شگل لگنا سی۔
ایک ٹیچر نے اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا تو اسے 3 نام بہت مشکوک لگے۔ 1 میری جنت، 2 نصیبوں والی، 3 جانے من۔ ظاہر ہے یہ دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان پر چلا گیا۔ اس نے فوراً پہلا نمبر میری جنت میں لایا تو دوسری جانب سے اس کی اپنی امی یعنی شوہر کی ساس نے جواب دیا۔ پھر اس نے دوسرا نمبر نصیبوں والی ملایا تو دوسری جانب سے اس کی چھوٹی 8 سالہ بہن نے جواب دیا۔ جب اس نے حیرت سے تیسرا نمبر جانے من ملایا تو اس کا اپنا فون بج اٹھا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے خود پر انتہائی افسوس ہوا کہ کیوں اس نے اپنے معصوم شوہر کے کردار پر شک کیا۔ اسی پچھتاوے کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنے پیارے شوہر کو 1 ماہ کی تنخواہ تحفے میں دے دی۔ شوہر نے اسی پیسوں سے اپنی گرل فرینڈ کے لیے تحفہ خریدا جس کا نمبر اس نے اپنے موبائل میں اصغر الیکٹریشین کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ چاچا گلو بیمار اور ہاسپٹل میں داخل تھا۔ محلے کے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ ویگن والے سے ہاسپٹل آنے جانے کا کرایہ طے کرتے ہیں اور سارے جا کر چاچے کی خیریت پوچھ آتے ہیں۔ 100 روپے فی بندہ طے ہوا اور کل مل کر 13 بندے تیار ہوئے۔ ویگن والے نے بڑا زور لگایا، 14 سیٹیں ہیں، ایک اور بندہ ساتھ ملا لو تاکہ میری ایک سیٹ خالی نہ جائے، مگر بندوبست نہ ہو سکا۔ 13 بندوں کو بٹھا کر ویگن چلنے ہی لگی تھی کہ گلی کی آخری نکڑ والا رانجھا موچی بھاگتا اور آوازیں دیتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ ویگن کے 13 مسافر کہنے لگے کہ ویگن بھگاؤ، اس منوس کو نہ لو، یہ منوس تمہارا بھی کوئی نقصان کروائے گا۔ مگر کنڈکٹر نے جواب دیا کہ منوس ہوگا تو تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے تو 100 روپے کی سواری ہے، میں تو اسے ہر حال میں اٹھاؤں گا۔ دیگر سواریوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ آخرکار محلے بھر کے غیر مرغوب شخص رانجھے کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہانپتا کانپتے رانجھے کے پہنچنے پر کنڈکٹر نے اسے بٹھانے کے لیے دروازہ کھولا، مگر رانجھے نے باہر کھڑے کھڑے ہی ٹوٹی سانسوں میں دیگر 13 لوگوں سے کہا کہ چاچا گلو تو رات کو ہی ہاسپٹل سے گھر واپس آ گیا ہے، اترو سارے نیچے، خواہ مخواہ نہ جاؤ اسپتال۔ دکان پر لکھا تھا شادی کا سارا سامان دستیاب ہے۔ میں نے پوچھا دلہن ہے؟ تو اب آپ ہی بتائیں اس میں دھکے مارنے کی کیا بات ہے؟ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔